قریشی مکہ بدر کی شکست کے بعد مسلمانوں سے بدلہ لینے کا سوچا۔ اس کے لیے انہوں نے ابو سفیان کی قیادت میں 3000 کا لشکر جمع کیا۔ اس میں 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 15 خواتین شامل تھی، اور دوسری طرف مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 1000 تھی۔ مگر عبداللہ بن ابی، جو کہ اس زمانے کا سب سے بڑا منافق تھا، وہ اپنی 300 ساتھیوں کو لے کر اس لشکر سے الگ ہو گیا۔ اس نے بولا کہ 3000 لشکر سے مقابلہ کرنا بے وقوفی ہے، ہم یہ بے وقوفی نہیں کر سکتے، یہ تو خودکشی ہے۔ اب مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی۔ نبی کریم کی رائے تھی کہ ہم یہ جنگ مدینہ کے اندر رہ کر لڑیں گے اور مدینہ کا دفاع کریں گے، لیکن زیادہ تر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ہم یہ جنگ مدینہ سے باہر نکل کر لڑیں گے۔ تو چنانچہ یہ دونوں فوجیں احد کے مقام پر آمنے سامنے ہوئی، جہاں پر قریش مکہ کی فوج پہلے ہی اسلامی فوج کا انتظار کر رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو احد کے پہاڑ پر مقرر کیا اور فرمایا کہ کسی بھی حال میں آپ لوگوں نے وہ پہاڑ بالکل نہیں چھوڑنا، چاہے مسلمان جنگ جیت رہے ہوں یا ہار رہے ہوں، چاہے سارے مسلمان شہید ہو جائیں اور پرندے ان کا گوشت ہی کیوں نہ کھا رہے ہوں، تم لوگوں نے اپنی جگہ بالکل نہیں چھوڑنی ہوئی۔ مسلمان جو کہ تعداد میں بہت کم تھے، بہادری سے لڑے اور کفار کے پاؤں اکھڑنے لگے میدان جنگ میں، اور کفار مجبور ہو گئے پیچھے ہٹنے کے لیے۔ اب پہاڑ پر موجود 50 صحابہ اکرام میں سے 41 نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور نیچے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے میدان میں اترے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ، جو کہ اس لشکر کی قیادت کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی جگہ کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنی، مگر زیادہ تر صحابہ نے ان کی بات نہیں مانی اور نیچے اترنے لگے۔ اب پہاڑ پر صرف 9 صحابہ اکرام موجود تھے۔ قریش نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک حصہ ابو سفیان اس کی قیادت کر رہا تھا، دوسرا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اس کی قیادت کر رہا تھا، اور تیسرا تھا جو دستہ خالد بن ولید کی قیادت میں تھا۔ وہ پہاڑ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے پہاڑ کو چھوڑ دیا ہے، تو وہ پہاڑ کے پیچھے سے جا کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ پہاڑ پر موجود 9 صحابہ اکرام نے بہادری سے ان کا مقابلہ کیا، لیکن 9 کے 9 صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ خالد بن ولید کے دستے میں سے 9 کفار نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ اگر حملہ کیا تو مسلمان دونوں فوجوں کے درمیان پھنس گئے۔ اب مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی لڑیں تو لڑیں کس سے۔ اب مسلمانوں کے پاؤں میدان جنگ میں اکھڑنے لگے۔ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا، آپ کے 2 دانت مبارک شہید کیے گئے۔ ایک صحابی جن کا نام عمیر بن وہاب رضی اللہ عنہ تھا، ان کو شہید کیا گیا۔ جب ان کو شہید کیا گیا تو میدان جنگ میں ایک بات عام کر دی گئی کہ نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب زیادہ تر صحابہ اکرام کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی تو وہ ان کے حوصلے پست ہو گئے، اور جو کہ مسلمان ابھی پوری طرح قریش مکہ کی فوج سے لڑ رہے تھے، اب ان کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، اور دوسری طرف امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب مسلمان یہ جنگ پوری طرح سے ہار چکے تھے۔ امت مسلمہ کو اور صحابہ اکرام کو اس جنگ سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حال میں مسلمانوں کو اپنی لیڈرز کی بات کو ہمیشہ مانا جائے،